تخلیق کے بعد جو سب سے پہلی چیزیں تھیں نا جی، وہ سب سے پہلے انجیر اور زیتون، یہ دو وہ درخت تھے جو سب سے پہلے انسان کی زمین پر آنے کے بعد خوراک بنے، کیونکہ انسان کے جسم کی دو ریکوائرمنٹ تھیں. ایک انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ تھی فیٹ، آئل یعنی، اور دوسرا تھا کاربوہائیڈریٹس. تو انجیر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا سورس تھا اور زیتون جو ہے وہ فیٹ کا سورس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے جب انسان کو تخلیق کیا تو یہ دو پودے، یہ دو درخت ایسے تھے جن کے پھل اس کی سروائیول کا باعث بنے، اس لیے اللہ نے ان کی قسم کھائی تخلیق سے کی بات کرنے سے پہلے. اسی طرح طور سینا کی قسم کیوں کھائی؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان سے جو کلام کیا اور وہ طور سینا سے کیا. اسی طرح اللہ نے جو سب سے پہلا شہر آباد کیا وہ مکہ آباد کیا. بات کریں گے انتہائی اہم سیگمنٹ سے متعلق، قرآن اینڈ سائنس. تو گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں واٹر سائیکل اور بارش سے متعلق کس طرح اور کہاں کہاں ذکر کیا گیا ہے کہ بادل کیسے بنتے ہیں اور بارش کیسے برستی ہے. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے نباتات کی. تو ہمیں قرآن مجید اور انبیاء علیہ السلام کے حالات میں، یعنی کہ ان کی زندگی میں اکثر درختوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو قرآن کی تعلیمات میں درختوں کی اہمیت پر زور کیوں دیا گیا ہے؟ زمین سے اگنے والے پودے، پھل اور جڑی بوٹیاں ہر جاندار کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کرونک سٹڈیز کے اسپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب. ویلکم کرتے ہیں عارف صاحب، کیسے ہیں آپ اور آج ہم کیا بات کریں گے یہ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر بلانے کا. اور چونکہ ہم نے پچھلی دفعہ جو پروگرام کیا تھا سائنس اور قرآن کے حوالے سے وہ ہم نے پانی پہ کیا تھا، تو آج میں نے ڈیلیبریٹلی جو ٹاپک لیا ہے وہ باٹنی لیا ہے، یعنی نباتات، درختوں کے بارے میں. ایکچول زندگی کا جو ہے وہ یہ بڑا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، پانی کے ساتھ اور درخت کے ساتھ. اور یہی بات جو ہے یہ قرآن نے بڑے واشگاف انداز میں کہی ہوئی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زندگی کے بارے میں جو نظریہ تھا دنیا میں مروجہ، وہ یہ تھا کہ جو حیات ہے یعنی لائف ہے وہ 4 عناصر سے مل کر بنی ہے. نمبر 1 پانی، نمبر 2 ہوا، نمبر 3 مٹی اور نمبر 4 آگ. اور یہ جو نظریہ تھا یہ صدیوں تک قائم رہا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن نے واضح طور پر بڑے ہی کیٹاگوریکل انداز میں کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا ہے. لیکن ایکچول ہمارے ساتھ بدقسمتی یہی ہوئی کہ ہمارے پاس جتنا بھی مٹیریل اویلیبل ہے اس میں پرٹیکولرلی سب کانٹیننٹ میں اس میں کبھی بھی اس حوالے سے بات ہی نہیں کی گئی. اور دنیا جو ہے وہ سائنس میں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی. کبھی انہوں نے کہا جی کہ لائف جو ہے یہ 4 عناصر پہ ہے، کبھی کہا لائف 2 عناصر پہ ہے، لیکن کسی کو اصل چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر جب انہوں نے سیل دریافت کیا کہ ایوری تھنگ از میڈ آف سیل، لیونگ اینیمل، لیونگ پلانٹس جو ہیں وہ سیل سے بنے ہوئے ہیں، اور پھر آگے سیل کی جب انہوں نے ڈائسیکشن کی تو ان کو پتہ چلا کہ ہر سیل جو ہے اس میں ایک سائٹوپلازم ہے، اور سائٹوپلازم جو ہے وہ 60 to 70% واٹر پہ مشتمل ہوتا ہے، چاہے وہ اینیمل کا ہو چاہے وہ پلانٹ کا ہو. تو اس وقت پھر سر جیمز جو تھے انہوں نے 1977 یا 76 میں پھر یہ نظریہ پیش کیا اور یہ کہا کہ نو اٹ از کنفرمڈ دیٹ ایوری لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. اب یہ دیکھیں یہ بالکل قرآن کا ایگزیکٹ ترجمہ تھا اور اس پہ انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا. لیکن ہمارے قرآن نے ہمیں بہت پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دنیا کی ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے. اب زندگی جو ہے وہ اس کے 2 مراحل ہوتے ہیں، ایک زندگی کی تخلیق اور ایک زندگی کی سروائیول، سسٹینیبلٹی جو زندگی کی ہے. اب حیات جو ہے وہ پیدا تو پانی سے ہوئی، لیکن حیات جو سسٹین کر رہی تھی وہ پودوں سے کر رہی تھی. انسان چاہے حیوان جو کچھ بھی کھاتے ہیں ان کا بیسک جو ہے وہ پودوں سے آتا ہے. مثلا فار ایگزامپل چلیں آپ سبزیاں پھل وغیرہ تو کھاتے ہیں اور وہ درختوں سے آتے ہیں، لیکن آپ جو جانور کھاتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، ان کی خوراک بھی پودے ہیں جی. تو وہ انڈائریکٹلی پودوں سے ہی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بن کے آپ کی طرف پہنچ رہی ہوتی ہیں. دالیں پیدا ہوتی ہیں پودوں سے پیدا ہوتی ہیں. جانور چاہے بینز کھا رہا ہے چاہے وہ کھا رہا ہے، اور اگر کوئی گوشت خور جانور ہے وہ جن جانور کو کھا رہا ہے وہ ہربی وورس کو ہی کھا رہا ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ جو درخت ہے وہ زندگی کی سسٹینیبلٹی کے لیے ایک لازمی چیز ہے. یہ اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ درختوں کو ڈسکس کیا ہے. اور پھر سب سے پہلے چونکہ جب تخلیق ہو گئی انسان کی تو اس کی سروائیول جو تھی اس کے لیے درختوں کی ضرورت تھی. تو ایک اور نیا اینگل میں آپ کو قرآن کے سمجھنے کا دے رہا ہوں کہ آپ سب نے سورہ 3 پڑھی ہوگی کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، اللہ نے تین کی قسم کھائی یعنی انجیر کی قسم کھائی اور زیتون کی قسم کھائی. پھر اللہ نے طور سینہ کی قسم کھائی اور پھر اللہ نے بلد الامین یعنی مکہ کی قسم کھائی. اب یہ 4 قسمیں اللہ نے قسمیں جو ہیں یہ اللہ نے کیوں کھائیں؟ وہ اللہ نے صرف اس لیے کھائیں کہ آگے جو بات اللہ نے کی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیونکہ اللہ انسان کی تخلیق کی بات کر رہا تھا. اور تخلیق کے بعد جو سب سے پہلی چیزیں تھیں نا جی، وہ سب سے پہلے انجیر اور زیتون، یہ 2 وہ درخت تھے جو سب سے پہلے انسان کی زمین پر آنے کے بعد خوراک بنے. کیونکہ انسان کے جسم کی 2 ریکوائرمنٹ تھیں. ایک انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ تھی فیٹ آئل یعنی، اور دوسرا تھا کاربوہائیڈریٹس. تو انجیر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا سورس تھا اور زیتون جو ہے وہ فیٹ کا سورس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جب انسان کو تخلیق کیا تو یہ 2 پودے، یہ 2 درخت ایسے تھے جن کے پھل اس کی سروائیول کا باعث بنے، اس لیے اللہ نے ان کی قسم کھائی تخلیق کی بات کرنے سے پہلے. اسی طرح طور سینہ کی قسم کیوں کھائی؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان سے جو کلام کیا اور وہ طور سینہ سے کیا. اسی طرح اللہ نے جو سب سے پہلا شہر آباد کیا وہ مکہ آباد کیا. تو یہ تخلیق کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیزیں آئیں، اللہ نے یہ 4 قسمیں اس لیے کھائیں، 3 کی، زیتون کی، طور سینہ کی اور بلد الامین کی. اور انجیر اور زیتون یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر انسان جب زمین پہ آیا تو یہ سب سے پہلی خوراک بنی انسان کی. اچھا، اب اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ درخت جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے قرآنی تعلیمات میں. آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل سے منع کیا گیا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو دھوکہ دیا وہ شجرۃ الخلد کہہ کے دیا، خلد کا درخت کہہ کے دھوکہ دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ کسی انسان سے کلام کیا اس دنیا پہ، آدم سے جو کلام کیا اللہ نے وہ کسی اور دنیا میں کیا. اس زمین کے اوپر ڈائریکٹ اللہ نے جب کلام کیا تو آپ وہ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ میں مقدس وادی کے دائیں طرف والے کنارے سے ایک درخت میں سے آواز دی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور اس کائنات کا رب ہوں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی پھر درخت سے ہی ہوا، یعنی سب سے پہلا انسان اس کو فاربیڈن بھی درخت کیا گیا، دھوکہ بھی انسان نے کھایا درخت کے نام پر. اللہ نے سب سے پہلے انسان سے براہ راست اس زمین پر کلام کیا تو درخت سے کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو معراج بتائی تو وہاں بھی ایک درخت کا بتایا کہ سدرۃ المنتہا، کہ اس تخلیقات میں آخری انتہا جو ہے وہاں بھی ایک درخت ہے، اور وہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا درخت ہے کہ جس کی جڑوں سے نیل اور فرات پھوٹتے ہیں. تو وہاں بھی پھر ایک درخت کی بات آئی. تو یہ درخت اتنی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں کوئی کیا گائیڈنس دی ہے. تو آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں نے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین سے بیج درخت اگایا اور سب سے پہلے اس میں سے سبز رنگ کا تنا نکالا. اور اس آیت کے اینڈ میں کہا کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے بارے میں کہ اس میں ایمان لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عقل والے کے لیے نشانیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم عقل والے ہو تو ان نشانیوں کو ڈھونڈو. اب سائنس کیا چیز ہے، میں کیوں اس پہ زور دیتا ہوں، بعض لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ جب اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نشانیوں پہ غور کریں، تو فار ایگزامپل ایک درخت اگر اگا ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں میری نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، تو آپ اللہ کے حکم کے تابع میں جب ان نشانیوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر وہ ایک علم واضح وجود میں آتا ہے.
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ غور کریں، اپنا مشاہدہ کریں اور پھر اپنا کنکلوژن ڈرائیو کریں، تو جو چیز بھی اس کی نتیجے کے طور پر مارز وجود میں آئے گی وہ اس کا علم ہوگا۔ فار ایگزامپل، آپ ایک درخت کے اگنے پہ غور کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ سیڈ کو پانی دیا، وہ پھولا، اس نے جرمینیٹ کیا، اس میں سب سے پہلے سٹیم نکلا سبز رنگ کا، اور اس کے بعد وہ پھر جوان ہوا، پتے نکلے، شاخیں نکلیں، پودے پھول بنے، پھول نے پولینیشن کی، پولینیشن نے جو ہے پھل بنایا۔ تو یہ سارا جب آپ غور کر کے پین ڈاؤن کریں گے تو یہ باٹنی کا علم بن جائے گا، اور یہی خدا کا مقصود ہے کہ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورہ انعام میں کہ میں نے اگایا درخت کو، اور سب سے یعنی یہ سیڈ جرمینیشن کا جو پروسیس ہے نا، اللہ انیشیٹ کر رہا ہے، آپ کا اگنائٹ کر رہا ہے، اگنیشن ہے، اللہ تعالیٰ اگنائٹ کرتے ہیں، اور اگنائٹ کیا انہوں نے کہ یہ دیکھو تم سیڈ جرمینیشن کے پروسیس کے اوپر غور کرو کہ جب وہ سیڈ تم نے پھینکا اور وہ پانی اس کو دیا گیا تو اس میں سے سبز رنگ کا سب سے پہلے پتا نکلا۔ تو دس از دا جرمینیشن پروسیس۔ انسان کو اگنیٹ کیا کہ اب آگے چلو، اس کے خود چلو آگے، نیچر آگے انگلی پکڑ پکڑ کے آگے چلتی ہے اور پھر سائنس بنتی ہے۔ اس لیے سائنس اور قرآن کبھی بھی متحارب نہیں رہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جب سائنس کی جو ورڈکٹ ہے وہ ویریبل ہے اور قرآن کی جو ورڈکٹ ہے وہ انویریبل اور ڈیفینٹ ہے۔ بس یہی فرق جب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو قرآن اور سائنس میں کبھی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب سیڈ جرمینیٹ ہوا سورہ انعام کے مطابق، اور اللہ نے کہا کہ میری اس میں نشانیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پھر اس کے آگے چلیں کہ کون کون سی نشانیاں ہیں، اور وہ یہی نشانیاں ہیں کہ وہ ننھا سا بیج بنا اور پھر وہ 150 فٹ 100 فٹ اونچا درخت بنا، اور پھر جب اس نے پانی آپ نے زمین کی جڑوں میں دیا، وہ پانی ایویپوریٹ ہوا اس کے پتے سے۔ اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایک درخت اگر اس کی ہائٹ 50-60 فٹ ہے ایک جوان درخت کی، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ لامحالہ 20-30 فٹ نیچے ہیں، تو یہ تقریباً 100 فٹ کی ہائٹ بن جاتی ہے۔ اب پانی اس نے جڑوں سے لیا اور آخری پتے تک پہنچایا، تو کون سا پمپ لگا ہوا ہے اس میں درخت میں جس نے، ورنہ پانی تو آپ 1 فٹ نہیں اٹھا سکتے بغیر پمپ کے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں میری نشانیاں ہیں۔ وہ نشانی کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے وہ پمپ ڈھونڈو اس میں جو میں نے اس میں لگایا ہوا ہے۔ تو وہ پمپ جو ہے وہ زائلم ہے، جو ہم سائنس نے اس کو ڈھونڈا کہ وہ زائلم کے ذریعے ٹریول کر کے آخر تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اگنائٹ کرتا ہے، سائنس کو کی دعوت دیتا ہے کہ تم غور کرو اس کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں آیت نمبر 3 ہے، دنیا میں کبھی بھی یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ پودوں میں جنس ہوتی ہے، یعنی میل اور فیمیل پودے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا لیٹسٹ کنسیپٹ آیا باٹنی کا، لیکن قرآن 1400 سال پہلے جو ہے نا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جناب سورہ رعد کی آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر نباتات کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ اب آپ اس میں بھی اللہ نے اس آیت کے آخر میں غور کہا کہ ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب عقل والے جب اس پہ غور کیا، انفارچونیٹلی ہم نے یہ اپنے آپ کو عقل والے نہ سمجھا، یا ہماری عقل جو ہے وہ اس تک نہ گئی اور ہم اس سارے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ تو جنہوں نے عقل والے تھے انہوں نے اس کو دیکھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر جو نباتات ہے اس میں جوڑا بنایا، تو انہوں نے پھر میل اینڈ فیمیل پودے دریافت کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایک پودا بھی تھا تو اس میں ڈیفرنٹ پارٹس میل اور فیمیل کے ڈیفرنٹ آرگن کردار ادا کر رہے تھے۔ ایون کہ اگر ایک فلاور ہے تو فلاور میں بھی اس کے پولن اینڈ سٹیمن، پولن جو ہے وہ میل ہوتا ہے اور سٹیمن جو ہے وہ فیمیل ہوتا ہے۔ تو یہ جوڑا اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے۔ تو یہ جوڑے جوڑے کی سائنس پہ اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری نشانیاں ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں کہ اسی سے پھر ہائیبریڈ چیزیں پیدا ہوئیں جوڑے جوڑے کی نشانیوں میں سے۔ اسی سے سائنس نے ڈیولپمنٹ کر کے ٹیشو کلچر ڈیولپ کیا، اسی سے سائنس نے ڈیولپ کر کے پارتھینوکارپی ڈیولپ کی۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ قرآن کے اس حکم پہ عمل کیا آپ نے کہ ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جب آپ نے ڈھونڈا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت گفتگو کیا آپ نے عارف صاحب۔